دو اولاد حسین کربلا میں چھوڑ کے چلے گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ۔ بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی۔ یہ سطر سمجھنے کے لیے تھی، اگلی ہائے کے لیے۔ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ۔ اب ہاتھ آئے ماتم کے لیے، یہ حق ہے مومن کا، یہ اعزاز ہے مومن کے پاس۔ بادشاہ حسین ہی نوازوں پر کوشش کرنا ایسے رونا۔ اونچی آواز میں وہ روتا ہے جسے تکلیف زیادہ ہوتا ہے، اور زینب کو بڑی حسرت ہے بین کر کے حسین پہ رونے کی۔ امام صادق مجلس پڑھ رہے تھے، سامنے بیٹھا ایک شخص اپنا چہرہ چھپا کے رو رہا تھا۔ امام نے ممبر چھوڑ دیا، امام نے جا کر رومال کھینچا۔ امام نے کہا مذاق سمجھے تو نے ہماری غربت کو؟ اس نے کہا مولا دیکھیں میرا رومال آنسوؤں سے بھرا ہے۔ امام نے کہا کیوں چہرہ چھپا کے رو رہا ہے؟ ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش ہے۔ امام نے کہا تمہارے بین سننے کے لیے تو ہم بیٹھے، تم اونچی آواز میں روتے ہو، دعا دے کے چلے جاتی ہیں ماں اور بیٹی۔ میں نے جملہ کہا جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا، جو ہر موڑ پہ کہتا تھا ماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، وہ ہر بازار میں زندہ رہا۔ اور جو زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو جاتے کبھی میں بھی وطن جاؤں گا، وہ شام کی تنگو تھری کی زندہ۔ کوئی شیعہ نہ سمجھے کہ سجاد کو لڑنا نہیں آتا تھا۔ عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد، غازی سے زیادہ دلیر تھا سجاد۔ تمہارے آنسوؤں کے لیے قسم دینے لگا ہوں، ولی اللہ کی قسم، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد۔ مجھے بطول کی چادر کی قسم ہے، غازی سے زیادہ دلیر تھا سجاد۔ جو بندہ نہیں رویا میں دلیل دوں، سجاد کی جگہ عباس ہوتے پہلے ہی چوک میں مر جاتا۔ یہ حوصلہ تھا سجاد کا، ہر بازار سے گزرا، رو رو کے کہنے لگا بابا آنکھیں کھول، خنجر کے نیچے گردن کٹوانی آسان۔ جب سجاد قیدے نبھا کے کربلا گئے تھے تو سجاد نے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے سجاد نے اپنی جھکی ہوئی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اکبر پرچھی کھانا آسان ہے، قاسم سموں کے نیچے آنا آسان ہے، بابا حسین تیرا ضربے کھانا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات میں سونا آسان ہے۔ ہر قبر ہل گئی، آواز آئی پرچھی آسان، نیزہ آسان، تلوار آسان، خنجر آسان۔ سجاد بتا مشکل کیا ہے؟ آواز آئی قبروں سے اٹھو، میں بتاؤں مشکل کیا ہے؟ ننگے سر زینب جیسی ماں شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے تک کھڑے رکھنا۔ یہ صرف سجاد کا حوصلہ تھا۔ آواز اب بہتر کیجئے گا، یہ صرف حوصلہ سجاد کا تھا۔ سادات و غیر سادات معاف کرنا۔ ایک بھائی ایک بہن، ہر حجت کے ساتھ ایک بہن ضروری تھی۔ حسین نے زینب کا آسرا لیا، سجاد نے سکینہ کا لیا۔ زینب بھائی کے برابر تھی، 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک مسلسل تسلیاں دیتی رہی ہے، رو کے کہتی ہے تو علی کا بیٹا ہے، میں زہرا کی بیٹی ہوں، نہ گھبرا، تو لاش اٹھا کے لا، میں خیمے رکھوں گی۔ برابر کی بہن کی تسلیاں دیتی رہی ہے، برابر کی بہن کی تسلی اور ہوتی ہے۔ جوان سجاد تھا، 4 سال کی سکینہ سجاد کی کڑیوں پہ ہاتھ رکھتی تھی، چل میں تیرے ساتھ آ رہی ہوں۔ سجاد نہ گھبرا، بہن تیرے ساتھ۔ بس مجھے اس معصومہ کے 2 درد سنانے، 2 درد سننا اس معصومہ کے۔ کتاب آئی ایک مارکیٹ میں، عربی کی کتاب تھی، اردو میں ترجمہ ہوا، نام عربی میں بھی بڑا اچھا تھا، نام اردو میں بھی وہی رکھا،
فاطمہ سے فاطمہ تک انہوں نے 2 بیویوں کا تذکرہ کیا، نبی کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ. ان کا نام بھی ایک تھا، مقدر بھی ایک تھا. مصعب سے محبت کرتے ہو، مجھے محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم اشارہ سمجھو گے. انہوں نے کہا وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی. بادشاہ حسین ہمیشہ زندہ رکھے، سخی حسین کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اسے بھی کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی کوئی نہیں رونے دیتا تھا. وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی. اگلی صدر ماتمی کے تڑپنے کے لیے. انہوں نے کہا لیکن دونوں کے مقدر میں ایک فرق تھا، وہ 18 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی تھی سجاد میری کمر ٹوٹ گئی ہے، سجاد میرے بال سفید ہو گئے. 4 سال کی حسین کی ضعیفہ بھی حوصلہ ماتمی. میرا اپنا دل ہے، آج میں درد پڑھوں. واہ حسین کی بیٹی، جتنی پردے میں میری بہنیں بیٹیاں مانگ رہی ہیں، حسین کی اس معصومہ کا صدقہ کوئی خالی نہ جائے. جس گھر میں چھوٹی بیٹی ہے رونا نہ آئے، بیٹیوں کو یاد کر لینا. بابا شیراز صاحب کہہ رہے ایک فرق اور ہے، اسے گھر آ کے مارا تھا، اسے بلا کے مارا، اسے دروازے پہ مارا تھا، اسے گلیوں میں مارا. اس کے پہلو میں ایک زخم تھا. یہ رو کے سجاد کی کڑیوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میں نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں کہا، سجاد جو ظلم ہوتا رہا میں برداشت کرتی رہی ہوں. سجاد تو میرا بھائی ہے تو میرا امام بھی تو ہے نا. اب میں بھائی سمجھ کے نہیں امام سمجھ کے ایک سوال کروں. سجاد نے کہا بول سکینہ. رو کے کہتی شمر کو بلا کے کہے میرے ہاتھوں پہ مارے، میرے چہرے پہ. اور سجاد میرا چہرہ زخمی ہو گیا ہے. عظم اللہ اجورکم بمصائب الحسین. میرا بادشاہی نوازوں پہ رحم کر. بس دو روایتیں پڑھنی. آ گئی دربار میں، ساتھ زینب کے رہی. دربار میں آئی، کمینے نے تخت پہ بیٹھ کے کہا، اسے کہا کون ہے وہ بچی جس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نیند نہیں آتی؟ ایک کمینے نے کہا وہ سب سے آخر میں جو چھوٹی بچی ہے. اسے کہا کون؟ انہوں نے کہا وہ جس کا کرتا جلا ہوا. کون بچی؟ وہ جس کے کانوں میں خون نکل رہا ہے. اسے کہا کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ حسین کی بیٹی ہے. اچھا تو جب حسین ذبح ہوا یہ پاس تھی؟ اسے کہا بلاؤ، اسے میرے تخت کے سامنے لے کے آؤ. بابا جی میں جب بادشاہ کی وکالت کی وجہ سے جیل میں تھا تو ایک قتل کا ملزم میرے ساتھ عدالت میں جا رہا تھا پیشی پہ. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کیوں قتل کیا تم نے؟ اس نے کہا بس غلطی ہو گئی. میں نے کہا کیوں قتل ہوا تھا تیرے ہاتھ سے؟ کوئی دشمنی تھی؟ اس نے کہا نہیں، جب اس نے مجھے گالی دی نا میری بیٹی پاس تھی. کوئی بیٹی کے سامنے گالی تو برداشت نہیں کرتا. ہائے حسین، آج کوئی بیٹی کے سامنے گالی برداشت نہیں کرتا. سکینہ کھڑی تھی، کمینے نے حسین کے چہرے میں تماچا مارا. حسین دے کے کہتا ہوں مجھے بیٹی کے سامنے نہ مار. میری لاڈوں سے پلی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. 2 روایتیں پڑھنی ہیں، بھیک مانگ کے، خیرات مانگ کے. اسے کہا کون ہے وہ بچی؟ وہ آخر میں کڑی. اسے کہا بلاؤ. حسین کی بیٹی
اس ملاؤن کے تخت کے سامنے آئی. اسے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کی آواز. اسے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ سکینہ کی آواز نہیں. اس نے شیمر کو کہا اسے کس پہ مان ہے؟ اس کا کون رہ گیا ہے؟ میں بلا رہا ہوں حاکم ہو کہ یہ بول کیوں نہیں رہی؟ شیمر قریب جانے لگا. سجاد نے کڑیوں سے سر اٹھایا. سجاد کی آواز آئی کمینے حیا کرنا قریب نہ جانا. یہ دیکھا تھا ہمارا حاکم بلاتا تیری بہن بول کیوں نہیں رہی؟ سجاد روکا تھا بول رہی اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں سن رہی. اوے اس کے گلے کی رسی کھولو. ہائے حسین. آپ بادشاہ بیٹی کا پرسہ لے. ان چیخیں مارتے ہوئے عزاداروں سے پرسہ لے. آپ پردے میں بیٹھا میرا بارواں. اس کے گلے کی رسی تنگ ہے. یہ کمینہ دیکھا تھا میں رسی کھولوں. سجاد نے کہا قریب نہ جانا. ہاتھ نہ لگا. میری چھوٹی فاطمہ. اسے کہا کون کھولے گا؟ پھر میں کھولتا. سجاد قریب گئے. بابا شرازی کڑیوں والے ہاتھوں سے رسی کھول. رسی نہیں کھول رہی. کمینہ قریب آگا تھا. تیرے اپنے ہاتھ بندے ہیں تو کیسے رسی کھولے گا؟ ادھر ہاتھ کر میں تیری پہلے ہتھ کھڑی کھول لوں. اس نے سجاد کی ہتھ کھڑی کھولی. 11 محرم کے بعد سجاد نے کھولی ہوئی کلائیاں دیکھی. سجاد نے دونوں ہاتھوں سے سکینہ کا چہرہ پکڑا. سکینہ کو سینے سے لگا تھا. تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کرو. اور تو نے اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی میری کھڑیاں پہلے کھلوا دی. اوے سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی. رو کے کہتی تیری کڑیاں تپ گئی ہے. 11 محرم کے بعد سکینہ کے گلے کی رسی کھلی. سجاد نے کہا سکینہ جیسے دادی زہرا دربار میں بولی تھی. سکینہ تو اس دور کی فاطمہ ہے بول دربار میں. یہ کمینہ دے کے کہتا بچی تیرا نام کیا ہے؟ معصومہ کی آواز آئی فاطمہ. کہتا پھر سکینہ کون ہے؟ بابا مجھے کہتا تھا. تجھے سکینہ کیوں کہتا تھا؟ روکی تھی میں بابے کے سینے پہ سوتی تھی. میں جب سینے پہ سوتی تھی مجھے بابے کو سکون ہوتا تھا. اب جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ضرور ماتم کرے گا. یہ کمینہ دیکھا تھا اب کہاں سوتی ہے. رو کے کہتی کب سوتی ہو؟ جب سے بابا مارا گیا مجھے نیند نہیں آئی. اور میں کبھی ریت کے سرہانے بناتی ہوں کبھی اینٹوں کے تکیے بناتی ہوں. جب سے بابا مارا گیا میں نہیں سوئی. یہ کمینہ دیکھا تھا اچھا تو ہے وہ بچی جس سے حسین پیار کرتے تھے. ہاں میں ہوں. کمینہ دیکھا تھا کوئی بابے کی پیار کی بات سنا. سکینہ کو بابے کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا. روکا دی جب ہم مدینے ہوتے تھے میں بابے کے سینے پہ سوتی تھی. بابا فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے واپسی پہ مدینے کی کھجور لاتے مجھے سوئی ہوئی کو اٹھاتے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے. اب بندہ تڑپ جائے جو بندہ ماتم نہ کرے. روکے گا دی جب سے بابا مارا گیا میں نے کھایا کچھ نہیں. جب سے بابا مارا گیا میں نے پیا کچھ نہیں. یہ کمینہ دیکھا تھا اچھا تجھے مدینے کے کھجوروں کی پہچان ہے. سکینہ رو گئی تھی ہاں پہچان ہے. یہ بغیرت دیکھا تھا میرے تخت میں یہ تشت ہے اس کے اوپر رومال ہے. رومال کے نیچے مدینے کی کھجوریں مجھے پہچان کے بتا یہ مدینے ہی کی کھجوریں ہیں. سکینہ نے سجاد کو دیکھا. سجاد کی آنکھوں سے خون آیا. روکے گا سکینہ امتحان کا وقت ہے. سکینہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی تشت کے قریب آئی. جس گھر میں بیٹی ہے وہ بندہ سینے میں واجب سمجھ کے ماتم کرے. سکینہ نے تشت سے کپڑا ہٹایا. نیچے کھجوریں نہیں بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا. سکینہ نے بابے کا سر اپنے ہاتھوں پہ لیا. ہاتھوں پہ لے کے اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کیا. بابے کی داڑھی چومی. روک دی آنکھیں کھول میرے چہرے پہ نشان دیکھ. آنکھیں کھول